بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس تحفظ سنت پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو جاری تھی وہ ہے فضائل اعمال پر مرزا جہلمی کے اعتراضات کا علمی جائزہ۔ اس کا 12واں حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ فضائل اعمال پر مرزا نے اپنی کئی ویڈیوز میں ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ جی فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جی ایک سید صاحب تھے، انہوں نے ایک وضو سے 12 دن تک نمازیں پڑھی، اور پھر یہ بات نقل کر کے مختلف انداز سے مرزا نے اس پر ہوٹنگ کی، مذاق اڑایا، طنز کیا۔ یہ کہانیاں لکھ کے مر چکے ہیں، مصیبت ڈال گئے ہیں پچھلوں کو، اور پھر جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انالیسس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بزرگوں نے خود مذاق اڑایا۔ اب فضائل اعمال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا، اور نہ ٹوائلٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی، میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے۔ کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ اور کہتے ہیں کرامت ہے۔ کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا۔ ناظرین، آپ نے سن لیا مرزا نے یہ بات نقل کر کے فضائل اعمال پر کس طرح ہوٹنگ کی، مذاق اڑایا، لیکن ہم مرزا کو خود مرزا کے گھر سے ایسا جواب دیں گے کہ مرزا کی روحانی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن عادت کے خلاف ایسا اگر ہو جائے تو یہ ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کسی کو اتنے دن تک یا اس سے زیادہ دنوں تک ایک وضو پر برقرار رکھے۔ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ قادر ہے، ایسا ممکن ہے، اگر کوئی آدمی بتانے والا سچا ہو تو ہم اس کی بات مان لیں گے۔ کرامت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ عقلی طور پر اگر ایک چیز ممکن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہو اس پر، اور کوئی سچا آدمی آ کر بتا دے تو اس کو مان لیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ قادر نہیں ہے، اس لیے یہ تو کہہ نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عقلاً ممکن ہی نہیں، یہ بات تو اس کی بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ ہاں، البتہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ بتانے والے پر اعتبار ہے یا نہیں۔ اگر کسی کو اعتبار ہے تو مان لے، اگر کسی کو اعتبار نہیں تو نہ مانے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، کیونکہ یہ کوئی آیت یا حدیث تو ہے نہیں جس کے انکار کی وجہ سے فتویٰ لگایا جا سکے۔ بہرحال یہ کہنا کہ یہ ممکن ہی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ باقی مرزا نے جو مذاق اڑایا ہے، بجائے علمی اختلاف کرنے کے، علمی دلائل دینے کے، اس پر ہوٹنگ شروع کر دی، تو اس کا جواب پھر ہم مرزا کے گھر سے دیتے ہیں۔ مرزا نے اپنے روحانی ابوں یعنی روافض کے ایک عقیدے کے متعلق بات کرتے ہوئے ایک تبصرہ کیا۔ روافض کا عقیدہ سیدنا محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور پیدا ہو چکے ہیں، اور 1200 سال سے وہ زندہ ہیں، مخفی ہیں، غائب ہیں، اور قیامت کے قریب جب ان کے آنے کا وقت ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ یعنی 1200 سال سے وہ ان کو پیدا شدہ اور زندہ مانتے ہیں۔ اب سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدا ہونا اور 1200 سال سے زندہ رہنا، اس کا بھی کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے کسی آیت سے یا کسی حدیث سے، لیکن چونکہ یہ بات مرزا کے روحانی ابوں کی تھی، یہاں مرزا نے اپنا رویہ بدل دیا، یہاں اپنا اصول، اپنا لہجہ، اپنا انداز بدل لیا۔ اس موقع پر مرزا نے اس عقیدے پر بات کرتے ہوئے کیا کہا، آپ وہ بھی غور سے سن لیں۔ یہاں مرزا یہ نہیں کہے گا کہ یہ کہانی کرا کر مر گئے اور یہ پچھلوں کو مصیبت میں ڈال گئے، اور جی یہ کرامت کے طور پر اگر ہے تو پھر صحابہ میں سے کسی کو یہ کرامت کیوں حاصل نہیں ہوئی۔ اس قسم کے جتنے اعتراض اس نے فضائل اعمال والی بات پر کیے ہیں، یہاں مرزا بالکل نہیں کرے گا۔ مرزا یہاں کیا کہے گا وہ ذرا سن لیں۔ اس کے کانٹیکسٹ میں 5ویں دور میں امام محمد مہدی کی بشارت موجود ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے۔ اس جھگڑے کو رہنے دیں، اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے۔ اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے،
امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے, یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد مہدی کے اوپر ہم اتفاق کریں, محمد بن عبداللہ المہدی کے اوپر. حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں نا ان کو, اور وہ کہتے ہیں وہ غیابت میں جا چکے ہیں, چھپے میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف 300 سال تک سو سکتے ہیں تو امام مہدی کو بھی اللہ سلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کے اوپر کوئی سیکھ پا ہو جائے. چلے اگر وہ عقیدہ رکھنا بھی چاہتا ہے, کوئی ایسا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, رکھنا چاہتا رکھ لیں. جی ناظرین, آپ نے فرق دیکھ لیا. 12 دن کی بات پر مرزا اتنی ہوٹنگ کر رہا تھا کہ کہانی ہے, کہانی کرا کے مر گئے, مصیبت میں ڈال گئے, اور کیا صحابہ کے اندر کوئی ایسی مثال موجود ہے, اور یہ ہے وہ ہے, کوئی بہت بڑا مریض ہوگا, دنیا کا بہت بڑا مریض ہوگا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا, اس طرح کا مذاق اڑایا. لیکن جب شیعوں کے عقیدے کی بات آئی تو اس کا انداز, اس کا اصول, اس کا لہجہ کس طرح بدل گیا. یہاں اس نے کہا کہ جی یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے. تو ہم پوچھتے ہیں فضائل اعمال والی جو بات تھی 12 دن والی, یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف تھا؟ یہاں کہتے ہیں کہ جی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے, 1200 سال تک اللہ کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں 12 دن تک ایک وضو پر برقرار رکھنا یہ اللہ کی قدرت سے بعید ہے؟ یہاں کہتے ہیں کہ جی یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں. تو فضائل اعمال پر اس کی بات پر کیوں مذاق اڑا رہا تھا, کیوں ہوٹنگ کر رہا تھا؟ یہی باتیں وہاں بھی تو کر سکتا تھا, وہاں بھی کہہ سکتا تھا نا کہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا تو ہے لیکن چلو کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہے, جھگڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کہہ لے. اور یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. یہ ساری باتیں فضائل اعمال پر بھی تو کر سکتا تھا. لیکن جب فضائل اعمال کی بات آئی انداز اور جب شیعوں کی بات آئی تو انداز اور. یہ ہیں اس کے بدلتے پیمانے, بدلتے اصول. اس کو اگر منافقت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟